کہ ڈولی ایسے آئے گی پیچھے آگ لگی ہوگی, یعنی کہ دور سے ویڈیو دیکھ کے یہی پتہ لگے گا کہ آپ ڈولی کے پیچھے جاؤ گے تو سیدھا دوزخ میں جاؤ گے, پیچھے آگ لگی ہوئی ہے. اکاؤنٹیبلٹی اسٹارٹس فرام دا پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, آل دا وے ڈاؤن ٹو اس لیول. ایسے ہی چند لائکس لینے کے لیے پاکستان کے سارے جنگل جلا دیں گے تو پھر کچھ بھی ہمارے پاس نہیں بچے گا. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں لاہوری جلوہ. آپ کے ساتھ موجود ہے آپ کا خدمت گزار فہد حسن. ناظرین, ٹک ٹاک ایک بہت بڑی اپلیکیشن ہے جس کا پوری دنیا میں استعمال ہے. ناظرین, بڑے بڑے لوگوں کا روزگار بھی لگا ہے مگر فحاشی بھی کہیں پیچھے نہیں ہٹی ٹک ٹاک کے پلیٹ فارم میں. ناظرین, ایک ڈولی فیشنیبل نام کی ایک ٹک ٹاکر جو ماڈلنگ بھی کرتی ہے اور ماڈل کے ساتھ ساتھ وہ اپنا سلون بھی چلا رہی ہے. ناظرین, اس نے ایک ویڈیو بنانے کے لیے ایک جنگل میں آگ لگا دی اور آپ کو یہ بتاتے چلے کہ 3 جون سے بندے ہیں اس کی ٹیم کے, وہ گرفتار ہو گئے, جس میں پروڈیوسر بھی ہے, کیمرہ مین ہے, اور تیسرا جون سا بندہ اریسٹ ہوا ہے ڈولی فیشنیبل کی ٹیم کا, اور وہ ہے ویڈیو ایڈیٹر. اسلام آباد کی پولیس لاہور روانہ ہو گئی ہے ڈولی فیشنیبل کو اریسٹ کرنے کے لیے. ناظرین, لوگوں سے جانتے ہیں کہ لوگ اس بارے میں اپنی کیا رائے دیتے ہیں. جی تو ناظرین, آج ہمارے ساتھ سینئر صحافی متظم صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ان کی رائے کا اظہار جانتے ہیں یہ کیا کہنا چاہیں گے. السلام علیکم بھائی جان. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر مجھے یہ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ آپ سینئر صحافی ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹک ٹاک کا بھی استعمال کرتے ہیں. ٹک ٹاک کوئی صابن تھوڑی ہے جو استعمال کرنا ہے, کبھی کبھار دیکھ لیتے ہیں فرسٹریشن ختم کرنے کے لیے. صحیح ہو گیا. اچھا سر, مجھے بتائیے کہ ڈولی فیشنیبل نام کی ایک ماڈل, ٹک ٹاکر, اور اس کے بعد سلون کا کام, بزنس وومن بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. سر, اس نے ویڈیو بنانے کے لیے جنگل پہ آگ لگا دی اسلام آباد, تو آپ اس چیز سے متفق ہیں؟ سر متفق نہیں ہوں. وہ تو سٹارز ہیں جن کو ویوز آ رہے ہیں آج کل, جن کو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ سٹارز ہیں پاکستانیوں کی نظر میں نا. ٹک ٹاکر بھی سٹارز ہیں. اب برانڈز ان کے ساتھ رابطہ کریں گے اپنی برانڈنگ کروانے کے لیے. اب وہ برانڈز والوں کو چاہیے کہ جنہوں نے آگ لگوائی ہے ان کا اسکرپٹ رائٹر کون تھا جس نے سٹوری بنوائی ہے کہ ڈولی ایسے آئے گی پیچھے آگ لگی ہوگی, یعنی کہ دور سے ویڈیو دیکھ کے یہی پتہ لگے گا کہ آپ ڈولی کے پیچھے جاؤ گے تو سیدھا دوزخ میں جاؤ گے, پیچھے آگ لگی ہوئی ہے. صحیح ہو گیا. اچھا سر, یہ بھی آپ کو بتاتے چلے کہ 3 بندے اریسٹ ہو گئے ہیں, پروڈیوسر بھی اریسٹ ہو گیا, کیمرہ مین بھی اریسٹ ہو گیا ہے, اور تیسرا ویڈیو ایڈیٹر بھی اریسٹ ہو گیا. اسلام آباد سے پولیس روانہ ہو گئی ہے لاہور ڈولی فیشنیبل کو اریسٹ کرنے کے لیے. سر, اس کو سخت سے سخت کیا سزا ہونی چاہیے؟ سزا جو قوانین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جنگلات کو اگر نقصان پہنچاتے ہیں, اگر آپ کی آکسیجن کم ہوتی ہے, آپ کے جانور جو وہاں پہ رہ رہے ہیں جنگلات میں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں, کیونکہ چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو بھی آپ گنے نا جن کو ہم اگنور کر دیتے ہیں پاؤں کے نیچے, وہ بھی جنگلات سے فائدہ اٹھاتے ہیں, آکسیجن آتی ہے. ان کی قوانین میں کیا محکمہ جنگلات کی سزا ہے وہ ان کو ملنی چاہیے, اور ان کو بھی گلٹی قرار دینا چاہیے کہ جب آپ نے ایسا اسکرپٹ دیکھا تو آپ نے سائن کیوں کیا. صحیح ہو گیا. سر مجھے یہ بتائیے کہ محکمہ جنگلات کی بھی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ جنگل کی پروٹیکشن. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جنگل میں آنے کس نے دیا؟ کیا روکنے ٹوکنے والا کوئی بھی نہیں تھا؟ کل کو خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے, بڑی کارروائی ہو جاتی ہے, چلے وہ آ بھی گئے, تو اتنا لیٹ ایکشن ہونے کی کیا وجہ ہے؟ سر آپ کو آپس کی بات بتاؤں, آپ وہاں سے سروے کروا کے دیکھ لیں, محکمہ جنگلات کے افسران میں سے ڈولی کے فین بھی نکل آئیں گے. جن کو پتہ چل گیا ڈولی آ رہی ہے تو انہوں نے اجازت دینی ہے, ٹھیک ہے. جنہوں نے اجازت دے دی پھر ان کو گھسنے دیا. اگر وہ میڈیا پہ رپورٹ نہ ہوتا, کوئی نہ دیکھتا, تو اس پہ کسی نے ایکشن ہی نہیں لینا تھا, یہ نکل جانا تھا. کھادی وہ کہتے ہیں کھادی پیتی نکل گئی. اچھا سر, وائرل ہونے کے لیے مطلب کہ کسی بھی حد تک آپ لوگ جا سکتے ہیں, یہ ویسے لائک یہ جو حرکت کی ہے ڈولی فیشن ماشاءاللہ ڈیلی مائک لے کے آپ لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں, آپ گراس لیول پہ کام کر رہے ہیں, آپ کو بھی سارا پتہ ہے کہ وائرل ہونے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے. بالکل سر, اس کا مطلب ہے آج انہوں نے جنگلوں پہ آگ لگائی ہے, کل یہ گھروں میں بھی آگ لگائیں گے, سڑکوں پہ بھی آگ لگائیں گے. وائرل ہونے گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے. بندہ جب جاب سے آتا ہے نا, آگے ایسے ٹک ٹاک دیکھتا ہے, اچھی اچھی لڑکیاں آتی ہیں, تو بیوی آگے کہتی ہے مجھے تو دیکھ ہی نہیں رہا ہے کہ دیکھنے گھر میں آگ لگ گئی. دلوں میں آگ تب لگی ہوئی ہے جب لوگ کہتے ہیں میں نے اس سے ملنا ہے, میں نے میری وہ اپنا ڈریم میں آتی ہے, میرے خواب میں آتی ہے, میں نے ملنا ہے. آگ گھروں میں بھی لگی ہوئی ہے, دلوں میں بھی لگی ہوئی ہے, اب جنگل میں لگ گئی ہے. کوئی پیغام دینا چاہیں گے ایسے جو ان سے شارٹ کٹ کی تلاش میں وائرل ہونے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں؟ جی بالکل, میرا ان لوگوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ محنت کریں, اچھے سے اچھا کنٹینٹ کرنے کی کوشش کریں, اچھے سے اچھا ایکٹ کرنے کی کوشش کریں, تاکہ آپ جینوئن طریقے سے وائرل ہوں, لوگ آپ کو سراہیں, پھر آپ وائرل ہوں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ولگیرٹی پھیلا کر آپ شارٹ کٹس لے کے 4 نمبر گیٹ کی پیداوار ہو کر وائرل ہونا کوئی وائرل نہیں. 35 ممالک میں کام کرتا ہوں, 35 ممالک میں, اور یوتھ کے ساتھ کام کرتا ہوں. اس اپنے ملک کے اندر مجھے نہیں سمجھ کہ میری یوتھ ٹک ٹاک کو کیا یوز کس کے لیے. اس کے لیے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک ایسا کام کرو, لیگیسی, پازیٹیو لیگیسی چھوڑ کے جاؤ, دوسروں نوجوانوں کو متاثر کرو, وہ کاپی کریں. اور ایک یہ ہے کہ اپنی تباہی کرو اور دوسروں کو تباہی کی طرف پیش. اور یہ جو حرکت کی گئی ہے یہ کس کو ڈسٹروائے کیا؟ اپنے ملک کو. وہ اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں,
کیا وہ انٹرنیشنل گلوبل لیول پہ ایک میسیج دے رہے ہیں کہ ہم سے گھرے ہوئے. یہ تو جانور بھی نہیں کرتے اس طرح کی حرکت. جانور کو بھی اللہ کی ذات نے صلاحیت دی ہے, اپنا گھر نہیں اجاڑتا, اور ہماری اگر نسلیں اس طرح کے کام کریں گی تو آپ خود اندازہ لگا لیں. اچھا سر بتائیے گا کہ جنگل میں داخل ہونے کے لیے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اس وقت, چلے وہ انٹر ہو بھی گئے, مگر یہ جو سا انسیڈنٹ ہوا ہے, آگ لگی, ویڈیو ریکارڈ ہو رہی تھی, پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سر کہاں تھا قانون اس وقت؟ یار جنگل کی بات کریں, یہاں تو شہروں میں پوچھنے والا کون ہے, یہاں جو مرضی کریں. اور دکھ ہوتا ہے نا, اجتماعی کوئی کولیکٹیو ایسی نہیں ہے پریکٹیکلی جو اتھارٹیز ریگولیٹ کریں. تھیری میں ہیں ہمارے ملک کے اندر, میں یو کے کا رہنے والا ہوں, جو سسٹمز وہاں ہیں ہمارے ادھر بھی ہیں, کیونکہ وہی ہمیں دے کے گئے نا, صرف ان کی امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہے نا. اگر فارسٹری انڈسٹری ہے یا فارسٹری کمیشن ہے تو پیپر میں انہوں نے لکھا ہوگا کہ ہم یہ کرتے ہیں, روز کرتے ہیں, تو وہ کہاں کرتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں, میں اسلام آباد رہتا ہوں اور اسلام آباد آتا رہتا ہوں. مرگلا ہلز, آئی لو مرگلا ہلز, لیکن وہاں جو حالت ہے وہ غریب لوگ تو نہیں جاتے. غریب لوگ تو بیچارے یہ منرل واٹر افورڈ ہی نہیں کر سکتے. وہ جو پھینک کے آتے ہیں کرسپ کی پیکٹس, پیزے کے ڈبے, وہ وہی لوگ ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں. بالکل سر. اور یہ اپنے ملک کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں. یہ کیسی ہمدردی ہے؟ سر بتائیے گا کہ 3 بندے اریسٹ ہو گئے ان کی ٹیم کے, ایک پروڈیوسر اریسٹ ہو گیا ہے, اس کے بعد ویڈیو ایڈیٹر اور کیمرہ مین, تینوں اریسٹ ہو گئے, اور اسلام آباد سے پولیس روانہ ہو گئی ہے لاہور اریسٹ کرنے کے لیے ڈولی فیشنیبل کو. سر آپ کے مطابق کس کو کس قسم کی سزا ملنی چاہیے؟ دیکھیں, سزا تو خیر قانون دے گا جو ان کا اپنا لکھا ہوا ہے, لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ اپنے گھربانوں میں ریفلیکٹ کریں کہ یہ انفرادی عمل, یہ اجتماعی ایک قسم کا پوری قوم کی بدنامی ہے نا, بدنامی ہے نا. تو یہ تو گورنمنٹ جو ہے اتھارٹیز ہیں ان کو فیصلہ کرنا چاہیے. میں نے اگر انفرادی کچھ کیا ہو جس سے آپ کو نقصان نہیں ہو رہا, وہ میری ذات اور اللہ کے ساتھ ہے. مگر سر ذرا بھی ان کے ذہن میں خیال نہیں آیا کہ یار جنگل کو آگ لگا رہے ہیں, اگر درختوں کو لازے, آپ کو پتہ ہے جند پرند سب کچھ وہاں پہ جاندار ہے نا, وہ بھی کیا ان کی جانوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی اسٹارٹس فرام دا پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, آل دا وے ڈاؤن ٹو اس لیول. اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو اکاؤنٹیبل کروں کہ آپ نے کیوں نیچے پھینکا ہے گند, اور ایک لینڈ کروزر والا پھینک کے جائے تو اس کو نہیں. دیکھیں نا, یہ ہر محکمے کی اکاؤنٹیبلٹی, اور اکاؤنٹیبلٹی فریم ورک کاغذوں میں ہے, پریکٹیکل نہیں ہے. صحیح ہو گیا. اچھا سر مجھے بتائیے گا کہ یہ جو فیم حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ جیسے ہی میں نے کہا, دنیا میں فیم 2 طریقے سے ہی ہوتے ہیں, ایک غلط طریقے سے, اور وہ ٹیمپری فیم ہے. اس کا انجام اپنے لیے بھی برا ہے, اس دنیا میں بھی, آخرت میں بھی, اور یہاں کے نوجوانوں کے لیے آپ ایک غلط مثال دے رہے ہیں. اور وہ گناہ آپ کی زندگی میں بھی آپ کو ملے گا اور دوسروں کو بھی ملے گا. اگر آپ کے گناہ, غلط کام کو دیکھ کے کسی دوسرے نے رپیٹ کیا, اس کا آپ کو بھی ملے گا. اور اگر لیگیسی چھوڑ کے گئے, اچھے کام چھوڑ کے گئے, تو آپ کو صدقہ جاریہ یہاں بھی ملتا رہے گا اور آخرت میں بھی ملتا رہے گا. تو یہ ٹک ٹاکرز کو اسپیشلی میں اسی لیے گیا ہوں کہ میں یوتھ کے ساتھ کام تو دیکھنا چاہتا ہوں. اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر ولگر طریقے سے یا ایک نیگیٹو امیج, یا اپنے آپ کو انتہائی غلط طریقے سے پیش کر کے آپ کے لائکس بڑھ جائیں گے کتنی دیر کے لیے. یہ ٹیمپری سکسیس ہے. دا ریئل سکسیس وہ ہے کہ میں جہاں کھڑا ہوں وہاں پاکستانی, جس ملک میں جاتا ہوں نا, میں اپنے آپ کو اپنے پاکستانی انٹروڈیوس کرتا ہوں. میں تو خواب بھی اسکاٹش لینگویج میں دیکھتا ہوں, لیکن میں جہاں بھی جاتا ہوں اپنے آپ کو انٹروڈیوس پاکستانی کرتا ہوں تاکہ پاکستان ریپرزینٹ کروں. اور اگر میرے ٹک ٹاکر پہ سارا گند اپنے ملک کے خلاف ہوگا تو لوگ کہیں گے یہ بولتا کچھ اور ہے اور اس کا عمل کچھ اور بتا رہا ہے. تو یہ میرا میسیج ہے کہ وقتی طور اپنی جو پبلسٹی, اپنے وقتی طور جو اپنے آپ کو فیمس کرنا ہے, ضرور ذرا ایک سٹیپ بیک کر کے ریفلیکٹ کریں کہ یہ جس ملک اللہ کی ذات نے ہمیں دیا ہے, اس کے ساتھ یہ ہم انصاف کر رہے ہیں. نہیں, یہ تو بالکل بھی نہیں ٹھیک کیا انہوں نے, کیونکہ اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے فیشن کے لیے سب کچھ ختم ہی کر دیں. یہ تو آگ ختم کرنے کے لیے لگاتے ہیں نا. مطلب کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے میم کہ فیمس ہونے کے لیے, وائرل ہونے کے لیے, اپنی ویڈیو اچھی بنانے کے لیے یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں کہ جنگل کو آگ لگا رہے ہیں, یہ کیا کہنا چاہیں گے؟ فیمس تو نہیں ہو سکتے, اس طرح تو بدنامی ہو رہی ہے, ملک بھی ہو رہی ہے, ان کی اپنی بھی ہو رہی ہے. صاحب تو یہی کہیں گے یہ اچھا نہیں کر رہے. صحیح ہو گیا. اچھا السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ سعدیہ محترمہ, مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈولی فیشنیبل نے یہ جو حرکت کی ہے, پولیس نے اریسٹ وارنٹ جاری کر دیا جس میں سے کیمرہ مین, پروڈیوسر اور ویڈیو ایڈیٹر اریسٹ ہو گئے ہیں. اسلام آباد سے لاہور پولیس روانہ ہو گئی ہے ڈولی فیشنیبل کو اریسٹ کرنے کے لیے. مجھے بھی بتائیے گا کہ سخت سے سخت کیا سزا ملنی چاہیے ڈولی کو؟ سزا یہ جو بھی انہیں بہتر لگے وہ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ اچھا تو نہیں ہے نا. آپ کے مطابق کیا سزا ہونی چاہیے؟ بس کوئی ایسا انہیں کریں کہ لوگوں کو آگے نصیحت ہو, کوئی ایسا کام نہ وہ کر سکے. لیکن آپ فیمس ہونے کے لیے انہوں نے جنگل میں آگ لگا دی ہے, کل کو یہ گھروں میں بھی آگ لگائیں گے, سڑکوں پہ بھی آگ لگائیں گے. فائدہ دیکھ رہے ہیں نا, بس دوسروں کا نہیں نا دیکھ رہے کہ کیا نقصان ہے, ملک کا نقصان ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگل جو ہے نا وہ قدرت کا وہ عطیہ ہیں جو
اس کائنات کے اندر اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کیے گئے ہیں کہ وہ سانس لینے میں ہمیں معاون و مددگار ہیں. جیسے کہ جھیلیں قدرت کی آنکھیں ہیں، ایسے ہی جنگل جو ہیں وہ قدرت کے کاکل و گیسو ہیں. اور اگر قدرت کے ان قیمتی خزانوں کو صرف ایک لائک کے لیے جلایا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود غرضی کے اس معیار پر پہنچ چکے ہیں کہ جس سے آپ کو لوگوں کے سانس لینے، اس ماحول کو اور اس پاکستان کی جو بقا کا ضامن، کیونکہ ماحولیاتی تبدیلی بڑھتی جا رہی ہے اور گلوبل وارمنگ آگے سے آگے آتی جا رہی ہے. اگر ہم ایسے ہی چند لائکس لینے کے لیے پاکستان کے سارے جنگل جلا دیں گے تو پھر کچھ بھی ہمارے پاس نہیں بچے گا. اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے شاید امیر تو بچ جائیں لیکن غریبوں کے پاس جو ہے وہ سانس لینے کی بھی جگہ باقی نہیں بچے. اچھا سر بتائیے گا کہ محکمہ جنگلات کا بھی تھوڑا سا ایک رسپانسبلٹی، تھوڑی نہیں بلکہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو اندر آنے کی پرمیشن کس نے دی؟ چلے اگر وہ اندر آ بھی گئے تو ایسی حرکت کرنے کی پرمیشن کیا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا دیکھنے والا؟ کیا ٹوکنے والا کوئی نہیں تھا ان کو؟ پہلے نمبر پہ تو ہمیں ذاتی طور پر جو ہے اتنا انسانیت کا طرفدار ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری حرکت کا ہمارے معاشرے پر کیسا جو ہے وہ امپیکٹ پڑے گا. لیکن پھر بھی اگر محکمہ جنگلات نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا تو یہ بے ضمیری نہیں تو اور کیا ہے. اس سے بڑا سانحہ جنم نہیں لے سکتا. اچھا سر بتائیے گا کہ 3 بندے اریسٹ ہو گئے ہیں، کیمرہ مین، پروڈیوسر اور ویڈیو ایڈیٹر اریسٹ ہو گئے. اسلام آباد سے پولیس روانہ ہو گئی ہے لاہور ڈولی فیشنیبل کو اریسٹ کرنے کے لیے. سر آپ کے مطابق ڈولی فیشنیبل کو سخت سے سخت کیا سزا ہونی چاہیے؟ دیکھیے میں سزا کا تعین کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ اس کے لیے پاکستان کے آئین میں بہت سے آرٹیکلز ہیں اور ان میں سزائیں متعین کی جا چکی ہیں. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. سر کیا نام ہے آپ کا؟ عمر بلوچ. عمر صاحب مجھے بتائیے گا کہ ٹک ٹاک اپلیکیشن آپ یوز کرتے ہیں؟ جی بالکل. ٹھیک ہو گیا. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈولی فیشنیبل ایک لڑکی ماڈل بھی ہے، سلون کا کام بھی کرتی ہے، اس کا بزنس وومن بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ایک ویڈیو بنانے کے لیے اس نے جنگل پہ آگ لگا دی ہے اسلام آباد. مجھے یہ بتائیے گا کیا یہ حرکت سے آپ متفق ہیں؟ نہیں، یہ بڑی غلیظ اور گندی حرکت ہے. یہ لوگ نا ذہنی غلام ہے ٹک ٹاکرز. ٹھیک ہے، یہ فیم کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں، کوئی بھی گندی حرکتیں کرتے رہتے ہیں کہ بھائی ہمیں ویوز چاہیے، ہمیں لائکس چاہیے، ٹھیک ہے، ہمیں کمنٹس چاہیے. عجیب و غریب حرکتیں تو ان کی پہلے بھی مشہور ہی تھیں کہ یہ لوگ فیمس، ان کو ویوز ہی تب ملتے ہیں جب یہ گندی حرکتیں کرتے ہیں. سر بتائیے گا آج انہوں نے جنگل پہ آگ لگا دی ہے، کل کو فیمس ہونے کے لیے کیا یہ گھروں میں آگ لگائیں گے، سڑکوں پہ بھی آگ لگا دیں گے؟ نہیں یار، یہ بڑی غلط حرکت ہے. یہ جو اس نے حرکت کی اس پہ بڑا بھرپور ایکشن لینا چاہیے پولیس کو. ٹھیک ہے، ان پہ پرچے ہونے چاہیے تاکہ پرچے وغیرہ ہوں گے، ان کو ذرا جیل کی ہوائیں کھائیں گے تو پھر ان کو عقل آئے گی کہ ہم نے یہ نہیں کرنا. لیکن جنگل بڑا سرمایہ ہوتے ہیں، بڑی آکسیجن وہاں سے ملتی ہے ہمارے لیے، ہماری زندگیوں کے لیے بڑے ضروری ہیں جنگلات. اب یہ حرکت اس نے کیا تو ان کو چاہیے تھا چلو ویڈیو بنا لی، وہ بجھا دیتے آگ تھوڑی سی جو لگائی تھی. لیکن لاپرواہی کی انتہا یہ ہے کہ اپنا کام ہو گیا، اپنے ویوز کے لیے اپنا کام بنتا، ٹھیک ہے، بھاڑ میں جائے جنتا. انہوں نے پورا جنگل ہی جلا دیا. حالانکہ وہ تھوڑی سی آگ پہ قابو پایا جا سکتا تھا اس ٹائم اگر یہ لوگ لاپرواہی نہ کرتے. اب لاپرواہی ہو گئی. لاپرواہی کیوں ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے اپنا کام صرف بنانا تھا ویوز کے لیے. اچھا سر بتائیے گا کہ اس کی ٹیم کے پروڈیوسر، کیمرہ مین اور ویڈیو ایڈیٹر اریسٹ ہو گئے ہیں اور اسلام آباد سے پولیس لاہور روانہ ہو گئی ہے ڈولی فیشنیبل کو اریسٹ کرنے کے لیے. تو سر مجھے بتائیے گا کہ سخت سے سخت کیا سزا ہونی چاہیے؟ بھائی جان کم از کم ان کو 10 سے 15 سال کی سزا ہونی چاہیے، بھاری جرمانہ ہونا چاہیے. کیونکہ یار یہ مذاق نہیں ہے، انہوں نے پاکستان کو مذاق بنایا ہوا ہے. یہ بالکل بھی مذاق نہیں ہے. ان کو سخت سزا ہوگی. پھر جو اگلی جنریشن ہے، جو دوسرے والے لوگ ہیں، وہ لوگ احتیاط کریں گے، بلکہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں. اس کی وہی مثال ہے کہ بندر کے ہاتھ میں ماچی صحیح، اس نے خود کو بھی آگ لگا لی، جنگل کو بھی لگا لی.